بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت العلماء ضلع ہاسن کی جانب سے ضلع بھر کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ایک اہم پیغام ہے۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا مرض کا شکار ہو چکی ہے اور اس وبائی مرض میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا کے اندر 200 ملکوں سے زیادہ ملک اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ تو لہٰذا ان حالات کے پیش نظر حکومت وقت کی جانب سے پورے ملک میں مسلسل کئی دنوں سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکومت کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات اور گائیڈ لائنز کا مکمل پالن کریں اور ان ہدایات پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مقتدر علماء کرام اکابرین امت کی جانب سے شرعی نقطہ نظر سے جو ہدایات اور جو احکامات صادر کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ہدایات کا بھی مکمل احترام کریں اور ان ہدایات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں۔ محترم حضرات، مصیبت کی اس گھڑی میں جب پورا ملک اس وبائی مرض کا شکار ہے، تو اس موقع پر حکومت، انتظامیہ اور محکمہ صحت سے متعلق عملہ، جس میں ہمارے قابل قدر ڈاکٹرز احباب ہیں، نرسز ہیں، اور پھر اسی طرح ہسپتال کا دیگر عملہ جو مسلسل اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر صرف ہم سب کی بھلائی کے لیے اور سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے گھر بار سے دور رہ کر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر مسلسل اس وائرس سے لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اس موقع پر جمعیت العلماء ضلع ہاسن کے تمام ذمہ داران اور علماء کرام اس مجلس کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان احباب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم محکمہ صحت اور صفائی کرمچاری اور ہسپتال کے عملے، جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کا عملہ ہے، اور اسی طرح حکومت اور انتظامیہ کا، مثال کے طور پر ہمارے پولیس کے محکمے کا اور دیگر جتنے محکمہ جات اس خدمت پر مامور ہیں، ہم ان تمام کی خدمت کو بہت ہی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم ان سب کے ان خدمات کا پورے طور پر احترام کرتے ہیں، اور جمعیت العلماء ضلع ہاسن کی جانب سے ان تمام محکموں سے متعلق جتنے خدمت گزاران ہیں اور جتنے آفیسرز ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام محکمے سے وابستہ لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے صبح شام صرف کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، چونکہ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے اور ان قریب رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں شروع ہونے جا رہی ہیں، تو لہٰذا جمعیت العلماء ضلع ہاسن کے ذمہ داران نے اور موقر علماء کرام نے باہمی مشورے سے یہ مناسب سمجھا کہ ان حالات کے پیش نظر ضلع ہاسن کی جمعیت العلماء کی ونگ کی جانب سے ہمارے ضلع ہاسن کے تمام مسلمانان کی خدمت میں کچھ اہم ہدایات اور کچھ اہم پیغام عرض کیے جائیں۔ تو لہٰذا لاک ڈاؤن کے پیش نظر رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے لیے خصوصی ہدایات پیش خدمت کی جا رہی ہیں، آپ تمام بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر وار یہ ہدایات آپ تمام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، بغیر چھوڑے۔ نمبر 2، حسب معمول 5 وقتہ نمازیں باجماعت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ نمبر 3، مساجد کا رخ ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح نماز تراویح بھی گھر کے تمام افراد
گھر ہی پر باجماعت ادا کریں۔ نمبر 4، تراویح کی نماز 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ہر بالغ مرد و عورت نماز تراویح کا رمضان کے مکمل مہینے میں پورا اہتمام کرے۔ نمبر 5، نماز تراویح کے لیے گھروں میں آس پاس کا مجمع اکٹھا نہ کریں اور کئی گھروں کے افراد مل کر بھی مصلی نہ بنائیں، اور اسی طرح خصوصیت سے کسی ہال اور چھت یا اسی طرح سیلر اور گھروں کے سامنے مصلی ہرگز نہ بنائیں۔ نمبر 6، ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے، جو کہ حکومت ہی کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، تو ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے ملی ہوئی اجازت کے مطابق 3 افراد پر مشتمل مسجد کے امام، مؤذن اور مسجد کا سٹاف عملہ نماز تراویح میں ختم قرآن کا خصوصی اہتمام فرمائیں، کیونکہ تراویح میں مکمل قرآن کریم کو سنانا یہ مستقل سنت ہے۔ نمبر 7، لاک ڈاؤن کے دوران سحری کے وقت لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے لوگوں کے جگانے کا نظام ہرگز نہ بنائیں۔ نمبر 8، ختم سحری اور افطار کے وقت کے اعلان کی حکومت کی طرف سے مکمل اجازت ہے، لیکن ان دونوں موقعوں پر سیرن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور اسی طرح اسی کے ضمن میں ایک بات مزید عرض کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے اور ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے، ریاست کرناٹک کے وقف بورڈ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے باقاعدہ دھیمی آواز میں اذان کے عمل کو جاری رکھیں، تو لہٰذا تمام مساجد کے اندر دھیمی آواز کے اندر مختصر آواز کے ساتھ ہم 5 وقتہ نمازوں کے اندر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اذانوں کے سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، کسی بھی قسم کی دعوت اور افطار پارٹیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 10، رمضان المبارک کے ایام میں ضرورت مندوں کی خبرگیری کریں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور بالخصوص غیر مسلم برادران وطن مستحقین کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 11، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں خصوصاً افطار اور تہجد کے اوقات، یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، تو ان اوقات میں ملک اور پوری انسانیت کی فلاح، بہبودی اور موجودہ صورتحال یعنی کرونا وائرس کی جو وبائی بیماری پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے نجات کے لیے خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، والدین، سرپرست اور ذمہ دار احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے زیر تربیت افراد کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جس سے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ نمبر 13، نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رات کے وقت 2 ویلر، کار وغیرہ سواریوں میں نہ گھومیں اور اسی طرح عام حالات میں بھی بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ خصوصی گزارش، مدارس دینیہ ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے، ان مدارس کی حفاظت کرنا اور ان کی بقا کی فکر کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لہذا حسب معمول ہر سال کی طرح اس ماہ رمضان المبارک میں بھی ان مدارس کے تعاون کو برابر جاری رکھیں اور خود پہنچانے کی فکر کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ذمہ داران مساجد اور مدارس سے گزارش ہے کہ اپنے مؤقر امام اور مؤذن، اساتذہ اور مسجد کے خدام کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کی تنخواہوں میں کوئی کٹوتی نہ کریں۔ اور نمبر 3، چونکہ ہمارے مساجد کا نظام محلے کی عوام کے تعاون سے وابستہ ہے، تو لہٰذا یہ آخری اپیل تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ تمام اہل محلہ سے گزارش ہے
کہ حسب معمول اپنی مساجد کے تعاون کو جاری رکھیں وقت والسلام۔ تو لہٰذا ہم ان گزارشات کو پیش کرتے ہوئے تمام علماء کرام جو اس مجلس میں موجود ہیں اور جمعیت سے وابستہ تمام ذمہ داران، آپ سے دوبارہ سہبارہ اس بات کا التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خدا را آپ محکمہ صحت کی طرف سے، حکومت کی جانب سے اور مقتدر علماء کرام کی طرف سے جاری کردہ تمام ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ رمضان کی مقدس ساعتوں میں دعاؤں کا خاص اہتمام فرمائیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج یہ جو حال پورے مسلمانوں پر آیا ہے، یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اس رمضان کی مقدس گھڑیوں میں روزوں اور تراویح کے ساتھ ساتھ مستجاب اوقات میں دعاؤں کا، نوافل کا، ذکر و تلاوت کا، خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت والسلام من جانب خدام جمعیت العلماء ضلع حسن۔